ہاں، اس لیے بھائی میرے عزیزو، یہ ایک محنت ہے اپنے آپ کو دیندار بنانے کی محنت. اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں ان ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، کہ اللہ کے اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے ساتھ جو صحابہ ہیں، ان صحابہ کی زندگی میں یہ اپنے دشمن کے بارے میں سخت ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی والے ہیں، ایک دوسرے کا رحم کرنے والے ہیں. تراہم رکعا سجدا، یہ لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی زندگی کا مقصد تو ایک ہی ہے کہ وہ ایک اللہ کا فضل چاہتے ہیں اور اللہ کی رضا خصوصی چاہتا ہے. کچھ نہیں چاہیے انہیں دنیا میں، کچھ نہیں چاہیے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو اللہ سے اس کا فضل چاہتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں. بس دعوت کرنی محنت سے. میرے دوستوں، ہماری زندگی میں اللہ کا دین، ہم دیندار بنے. معاملات کا دین، معاشرت کا دین. مسلمان کی معاشرت رہن سہن، اس کی بنیادیں سادگی ہے اور اس کی بنیاد دوستوں حیا ہے. حیا پر ہے، یہ حیائی نہیں. حیا پر ہے. اور غیروں کی معاشرت بے حیائی ہے اور اسراف پر ہے. اپنے گھروں میں بے حیائی آئے تو یہ تو رونے کی بات ہے. ہم اپنے نبی کے طریقے سے ہٹے ہیں اور نبی کے دشمنوں کے طریقے میں جا رہے ہیں. حیا، عفت، پاک دامنی. آدمی میں حیا ہو تو بھائی اپنے 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 بچے کی شادی میں اپنے گھر کے سامنے کرسیاں بچھا کر عورتوں کو مردوں کو سامنے سامنے بٹھا سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا. آدمی میں حیا ہو تو اپنے گھر والوں کو بناؤ سنگا کر کے میں تو بازار میں گھوم کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. اپنی ننھی ننھی بچوں کو میرے دوستوں میک اپ کر کے نکل سکتا ہے؟ کبھی کبھی نہیں ہو سکتا. الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا تو ایمان کا ایک شعبہ ہے. تو بے حیا ہو جا، پھر جو جانا جو چاہے کر. آدمی میں جب تک حیا ہوتی ہے آدمی حد نہیں کرتا، کچھ شرماتا ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ حیا اس کو روکتی ہے. حضور پاک علیہ السلام کے جو لباس ہے، پہننے کا لباس، وہ لباس حیا والا لباس ہے. یہ حیا والا لباس نہیں ہے. آج دنیا میں دشمن بے حیائی کا لباس چلا رہا ہے اور مسلمان کا جوان اس بے حیائی لباس پہ چل کے جا رہا ہے. اس کی بنیاد پر یہ آج جری ہو جاتا ہے گناہوں کے کرنے پر. ہمارے دوست ہیں، ہم لوگ کبھی نہیں سمجھاتے اپنے دوستوں کو. اس لیے بھائی میرے عزیزو، اس دعوت کے عظیم محنت میں جان اور مان کے لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے آدمی پہلے خود دیندار بنے. پہلے زندگی کی ہے. صحابہ دنیا کے قوموں کے پاس جب جاتے تھے تو ایک ہی بات کہتے تھے، کونو مثلنا، ہمارے جیسے بن جاؤ، ہم نمونہ بن کے تمہارے پاس آئے ہیں، جیسے ہم ایسے تم بن جاؤ. صحابہ 100% دیندار تھے. ان کی زندگی میں تقویٰ تھا، ان کی زندگی میں خوف خدا تھا، عدل و انصاف تھا، امانت داری اور دیانتداری تھی. زندگی دے کے گئے دنیا میں کیا ہوتا ہے. ہم نہیں کہہ سکتے، گھر میں نہیں کہہ سکتے مت جاؤ دے جاؤ.
اپنے گھروں کو نہیں کہہ سکتے، ہم صحیح بنے نہیں ہیں. گھر والے تو خود نہیں رہا تھا، وہ موٹی موٹی باتیں نہیں کرتا، وہی کہے گی. گھر میں تعلیم نہ کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ آدمی گھر میں تعلیم میں بیٹھتا نہیں، کرتا نہیں ہے گھروں میں لے کر، اس لیے کہ اسے گھر میں تعلیم کرنے میں اپنے آپ کو سدھارنا پڑتا ہے. گھر میں صحابہ کی اور صحابہ کے گھروں کی وہ دنیا سے بے رغبتی کا واقعات اور قصے جب وہ سنائے گا تو گھر والی فوراً کہے گی تم تو کیوں ہوئے سے موٹی موٹی باتوں کرو سن فوراً سنائے گی. صحابہ کی وہ ساتھی اور زندگی وہ سن کر وہ کہے گی تمیوا بنو. کہ آدمی گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلیم میں بیٹھتا نہیں ہے، ہمت نہیں پڑتی. میرا گھر میں تعلیم تو تھا کہ مرونت ہوتا، آپ تو بہت کم نہیں یار. دعوت کا بہت تقاضا، دعوت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے، دعوت کا ایک تقاضا یہ بھی کہ تو اپنے گھر والوں کے ساتھ آدھا گھنٹہ تعلیم میں لے کر بیٹھ، اور تعلیم میں جو سنا رہا ہے وہ تعلیم اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنا. یہ میرے دوستوں، یہ ہمارے اندر کا چور ہے. نفس بڑا چور ہے، نفس بڑا مکار ہے. اس میں محلے کے گھر میں آدمی نہیں ہمت کرتا کہ گھر گھر کی ملاقات میں کیوں نہیں جاتے. اور دیکھیے مشورے میں تو بہت بیٹھتے ہیں، لیکن جب جماعتیں بناتے گھر گھر جا کے ملاقات کرنے کی تو نہیں جاتے. اس لیے کہ جب محلے کے گھر گھر پہ جائے گا یہ تو اسے ایک ایک گھر والوں کے ساتھ صحیح رہنا پڑے گا. وہ آدمی اپنے محلے میں نہیں جا سکتا جس کا معاملہ محلے والوں سے ٹھیک نہیں ہے. گھر گھر کی ملاقات جو ہے وہ تو اپنی زندگی کو سدھارنے کے لیے ہے اصل تو، اور ثانیہ ان لوگوں کو بھی دین کی محنت لگانے کے لیے ہے. ہاں. ہمارے بھائی صاحب کہا کرتے تھے ہاں کہ ابھی تو تصویر لے کے بیٹھ جا مسجد میں، ایک ڈیڑھ مہینے میں لوگ تیرے پاس آ کر مصافحہ کرنے آ جائیں گے اور دعائیں کرانے آ جائیں گے کہ حضرت دعا کر دو، اور تو پھول کے پھونکا ہو جائے گا. ہاں لیکن تبلیغ میں ہر بیماری کا علاج ہے. کہ تبلیغ میں آدمی ممبر پر بیٹھ کے بہت زوردار بیان کیا اس نے، لوگوں کو بہت پسند آ گیا اور ماشاء اللہ پیشانی چکنے لگے. تو اندر ذرا کے آیا ہوگا نا تو دوسرے دن جب عمومی گشت میں نکلے گا نا عمومی گشت میں اور جا کر سلام گا ایک جھڑکی آئی سب کھا ہو جائے گا، اب تو کچھ بھی نہیں ہے. سب علاج ہے عمومی گشت. اس سے ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں عمومی گشت میں زیادہ جایا کرو، ایک خصوصی گشت کرو تو سے 10 عمومی گشت کرو، کیونکہ خصوصی گشت میں بھی آدمی کو اپنا مقام بنتا ہے. معاملے کے ساتھ ملاقات نہیں آئے ہوگا، معاملے کے ساتھ MLA سیفٹی والا، تو اس سے تو آدمی کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. خصوصی ملاقاتوں میں جانے سے آدمی میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اس بگاڑ کو صاف کرنے کے لیے 2 سے 10 عمومی گشت کرے گا تو اس کا علاج ہوگا. یہ پرانوں کی باتیں ہیں سر.
اپنی فکر کرو، اپنی فکر کہ ہمارا بگاڑ دور ہو، ہمارے اندر کا ہم نے ایمانی صفات آئیں، ہماری نمازیں درست ہو جائیں، ایمان صحیح ہوگا، ایمان کی تاثیر ظاہر ہوگی. انتا حفظ و محارم اللہ، نماز کی تاثیر قرآن بیان کر رہا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز آدمی کو بری بھی ہے باتوں سے روک دے گی. علم کی تاثیر ہے، انما یخشی اللہ من عباد العلماء. علم اگر آتا ہے، علم کے الفاظ نہیں، علم کا نور جب زندگی میں آتا ہے تو وہ خشیت لاتا، خدا کا خوف اور خشیت زندگی میں آتا ہے. انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ کے بندوں میں جو علماء علم والے ہوتے ہیں تو اللہ سے کا خشیت اور اللہ کا خوف ان کے دل میں ہوتا ہے. یہ بولنے میں بہت احتیاط کرتے ہیں. ذکر آدمی ذکر کرے تو اللہ کا دھیان لازمی ہے. اللہ کا دھیان جب زندگی میں آ جائے گا تو آدمی رات کے اندھیروں میں خدا خود دور سوچے گا. ہاں، بولنے میں آدمی سوچے گا اللہ کو جواب دینا ہے. دنیا میں تو آدمی بول کے کھل جاتا ہے، منہ نہ بولے. آدمی یہاں کچھ بولتے ہیں، یہاں کچھ بولتا ہے. اللہ تو سب دیکھ رہا ہے. اللہ کا دھیان، جب اللہ کا دھیان ہوگا تو پھر آدمی اپنی زبان پر کنٹرول کرنے کا نہیں آئے. ایک دوسرے فرماتے ہیں کہ آدمی مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھے تو قیامت کے دن اس کو سوال نہیں ہوگا کہ تم نے اچھا گمان کیوں رکھا تھا. چاہے وہ اچھا نہیں تھا لیکن انہوں نے اچھا گمان رکھا، اس پر اللہ کا پکڑ نہیں ہے. لیکن کسی مسلمان کے بارے میں بدظنی، اس بدظنی کے بارے میں اللہ پوچھے گا تو نے بدظنی کی تو میرے پاس کیا ہے، صحیح ثبوت دینا پڑے گا اللہ کے. اور آج کل گھروں میں جتنے جھگڑے ہیں اس کی بنیادیں بدظنی ہیں آپس میں. اور بدظنی پھیلانے والے دنیا میں بہت ہیں. بڑے بڑے خاندان گزرے بدظنیوں کی بنیاد پر، اور بدظنیاں پیدا کرنے والے انہیں کے لوگ تھے اندر. اس کی بات جہاں گئی، اس کی بات جہاں گئی، اس کی بات جہاں گئی، آپس میں دوستوں ان میں بدظنیاں پیدا ہو گئیں. اس کی بنیاد پر یہ آپس میں محبت کی چیزیں چھوڑ کر لڑائیوں میں آ گئے اور برباد ہو گئے. بڑی بڑی پیڑھیاں، خاندان کے خاندان برباد ہو گئے. ہمارے بڑے قرآنوں کے ٹولوں میں یہی بات کہتے ہیں کہ شیطان کسی تبلیغ والے سے زنا کروا یہ تو مشکل ہے، یہ تو نہیں کرے، اتنا ایسا تو نہیں جائے گا یہ. لیکن ہاں شیطان علماء میں اور تبلیغ والوں میں بدظنی پیدا کرے گا، ان کو لگائے گا بدظنی کے راستے سے. بدظنی کے راستے سے ایک دوسرے کے دشمن بنیں گے علماء میں اور دینداروں میں. دینداروں میں یہ بدظنی کے راستے سے ان کی زندگیوں کو برباد کرتا ہے. اس لیے تبلیغ میں چوتھا نمبر اکرام ہے. اکرام میں یہی بات ہے میرے دوستو، ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھ کر زندگی گزارنا، ہم سے اچھا ہے. ہر مسلمان کو من حیث المسلم اپنے سے اچھا سمجھ کر اس کا معاملہ کرے. اس لیے سلام خوب کرو، ہر ایک کو سلام کرو، ہر وقت کرو. جتنا سلام کرو پھیلاؤ گے، اور اللہ کے نبی کا حکم ہے. مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی نے ہجرت کرنے کے بعد جو خطبہ دیا، اس خطبے میں حضور نے یہی فرمایا صحابہ سے، ایھا الناس افشوا السلام، سلام کو خوب پھیلاؤ. واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. وصلوا والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہو رات کو تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھو. ہاں لیکن میرے دوستو
اللہ کے نبی کی ہدایت ہے. اللہ کے نبی نے اپنی امت کو جو معاشرہ بتایا کہ کس معاشرے کا تمہیں رہنا ہے، تو آپ نے فرمایا صرف منقطع، جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ پیدا کر، توڑ بڑھاؤ مت. توڑ بڑھانا اچھی بات نہیں ہے. مسلمانوں کا توڑ حضرت معاشرہ ہوا کرتے تھے، قیامت کے دن آدمی اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو معاف نہیں کرے گا جس کی وجہ سے مسلمانوں کی جماعت میں آپس میں تفرقہ پیدا ہو گیا ہوگا. جو دو مسلمانوں میں آپس میں توڑ پیدا ہونے کا ذریعہ بنے گا، کسی بات سے، جس کے حرکتوں سے، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا. اور وہ مسلمان جو دو مسلمانوں کے بیچ میں صلح کرا دے گا، اللہ اس کو معاف کر دے گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ شانہ باقاعدہ آیت نازل فرمائی ہے، بین طائفتان من المؤمنین فاصلحوا بینہما. جو مسلمانوں کی جماعت میں آپس میں جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو ان کے درمیان میں صلح کراؤ. کیا کراؤ؟ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. مسلمان تو ایمان والے تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. ان میں آپس میں کوئی جھگڑا ہو، انبن ہو جائے تو ان کی صلح کرا دو. ہاں، اپنی لڑکی گھر اس کے سسرال میں لڑکی آئی ہے تو لڑائی جھگڑا بڑھاؤ مت، صلح کرانے کی کوشش کرو. بچے نے جھگڑا پیدا کیا، بچے کو سمجھاؤ، صلح کراؤ، لڑائی مت بڑھاؤ. یہ میرے دوستوں ہمارا معاشرہ ہے. سلمن قطار وافام من ظلم، جو تو ظلم کرے سے معاف کرو. واصل الی من احسن الیک، جو تیرے ساتھ برائی کا معاملہ کرے اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے. واعط من حرمک، اور جو تجھ کو محروم رکھے اپنی عطا سے اس کو دے. یہ ہمارا معاشرہ ہے. اسلامی معاشیات کی بنیاد اس پر ہے. ہاں، چوتھا قرآن مسلم کی یہ لانا ہے زندگیوں میں، اور اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے کرنا. ہاں، جو مخلص ہوتے ہیں ان سے جھگڑے پیدا نہیں ہوتے. مخلصین کی وجہ سے تو بڑے بڑے فتنے ختم ہو جاتے ہیں. خود دیندار بننا، اپنے ماحول کو دیندار بنانا. اپنے محلے میں اتنی محنت کرو کہ ہمارے محلے میں دینداری کا ماحول پیدا ہو جائے، گناہوں کے کرنے سے شرمانے لگے آدمی. اور تیسری ذمہ داری پوری دنیا میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی لے کر آئے ہیں، پوری دنیا میں زندہ ہو اس کے لیے اپنی جانی مالی اور قربانی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو ایک بات کہا کرتے تھے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کیا کرو، اپنا اکاؤنٹ دیکھا کرو کہ میری زندگی میں کیا کیا خرابیاں ہیں، میری آخرت کی زندگی کے اعتبار سے کیا کیا میرے اندر کمی ہے. اپنی حساب کیا کرو اس سے پہلے کہ ہمارا حساب کیا جائے اللہ کے سامنے. کما تحیون تموتون کما تموتون تبعثون. حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے کہ جیسی زندگی گزارو گے ایسی تمہاری موتیں آئیں گی، اور جس حال میں مرو گے اسی حال میں تم اٹھائے جاؤ گے. اس لیے خیال میں رکھی تو اپنے اندر اس صفات پیدا کرنے والا ہم تبدیل گئے. اس کے ہمارے بڑے مناسب تبدیل کا کام کسی جگہ ہو رہا ہے، کیا مطلب؟ کام کرنے والوں میں یہ 6 صفات آ رہے ہیں تو سمجھو کہ کام ہو رہا ہے. لوگوں کی تعداد بڑھنے کا نام کام نہیں ہے. کام کرنے والوں میں صفات کا پیدا ہونا یہ ہے کام ہونا. ہم اپنے ہر خروج میں اپنا حساب لگائیں،
کہ اس خروج میں میری زندگی میں آخرت کا فکر کتنا بڑا، میری نماز میں جان کتنی آئی، اللہ کا جان کتنا آیا، میرے ایمان میں کتنی قوت پیدا ہوئی، میں نے کتنا دین سیکھا اور سیکھنے کی مجھ میں فکر کتنی پیدا ہوئی، میرے اخلاق کتنے اچھے ہونے، مجھے اخلاق کتنا آیا، جان اور مال کو اللہ کی دین پر قربان کرنے کا جذبہ اور حوصلہ کتنا میرا بڑا۔ یہ آدمی کو ہر وقت ہر خروج میں، چاہے 3 دن کا ہو، چاہے 10 دن کا ہو، چاہے مہینے کا ہو، اس میں آدمی کو کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ سے ہماری گزارش ہے میرے دوستوں، اپنی زندگی بناتے ہوئے، دوسروں میں اس محنت کو جدا کرتے ہوئے، اپنا ماحول دینداری کا بناتے ہوئے اپنے اوقات کو گزارنا چاہیے اور اس میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا چاہیے۔ اور حضرت جی کی ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، حضرت فرماتے تھے کرنے کے کاموں میں لگے رہو، نہ کرنے کے کاموں سے بچو گے۔ اگر کرنے کے کاموں نہ کرنے کے کام بھی ہیں جو تبدیل میں کہے جا رہے ہیں، دعوت کی محنت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے اور خدا کی مخلوق کی خدمت ہے، یہ کرنے کے کام ہیں، ان میں لگے رہو گے تو نہ کرنے کے کاموں سے بچو گے۔ اور اللہ کے دین کی محنت میں جتنا اپنے آپ کو پابندی کے ساتھ اپنی ضرورت سمجھ کر اپنی اصلاح کی نیت سے، اپنی آخرت بنانے کی نیت و فکر سے اگر ہم اپنا وقت لگاتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری نیت پر ہمارے ساتھ معاملہ کرے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سے سننے زمین کی باتیں منظور دعائیں کرو گے، ارے اپنی فکر کرو گے، ہاں، اور ان 6 صفات کو زندگی میں لانے کی خود فکر کرو اور اپنے دوستوں اپنے ساتھیوں سے یہی مذاکرہ کرو، دوسروں کے لیے مت سنو، اپنے لیے سنو اور دوسروں کو یہ سناؤ، ہاں، اور اپنے 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 ساتھیوں کو محنت میں لگاؤ۔ انشاءاللہ اسی سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی بنائے گا اور اللہ ہم سے کام لے گا، اور انشاءاللہ صحیح محنت کرتے کرتے مریں گے تو قیامت کے دن اللہ کے پیارے نبی اور آپ کے صحابہ کرام خدا مراج اور ماجد گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے والا فرمائے تو آپ کے دعوت۔ اب بتاؤ کون کب سے چابی لگائے گا اور کون ہر سال چابی لگائے گا، اور کہاں سے کس مسجد سے کتنی جماعتیں اس ہفتے میں کتنے کی نکل رہی ہیں، ذرا کھڑے ہو کے نام لکھا دو۔